اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں وہ دل وہ زبان عطا کرے جو ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے ہو۔ آمین ثم آمین۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی بات ہے، اور اس کے بعد جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق مل گئی، اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حقہ قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حقہ قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا افضل عمل نماز ہے اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ سے اعمال کا ترازو بھر جاتا ہے، اور تسبیح و تکبیر سے آسمان اور زمین پر ہو جاتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، اور تسبیح و تکبیر سے آسمان اور زمین پر ہو جاتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف ایک حجت ہے۔ ہر شخص صبح کو اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، خود کو آزاد کر لیتا ہے یا تباہ کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنوار کر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد گھر سے نہیں نکالتا، ایسا شخص جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ اسے مسلسل یہ ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے کرلی کرتا اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے پیوٹوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا مزید درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اچھی طرح سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم اس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو سارے جہانوں کا تن تنہا مالک ہے، اور ہم نماز میں صرف اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں اور اسی سے مانگتے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔